سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی 26ویں آئینی ترمیم کا صدر رائے سے منظور۔ قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کی تمام 27 شقیں 2/3 اکثریت سے منظور کی گئیں۔ آئینی ترمیم کے حق میں 225 ووٹ پڑے۔ تمام 27 شقوں کی مرحلہ وار منظوری لی گئی۔ ڈویژن کے ذریعے ووٹنگ کے لیے ارکان کو بلانے کے لیے 5 منٹ تک گھنٹیاں بجائی گئیں۔ وزیر قانون اعظم مزید طاہر نے بل ایوان میں پیش کیا۔ صدر مملکت کچھ دیر میں آئینی ترمیم پر دستخط کریں گے، جس کے بعد یہ بل قانون بن جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم صرف ایک ترمیم نہیں بلکہ اتفاق رائے کا کامیاب باب ہے۔ محلاتی سازشوں سے وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جاتا رہا، حکومتیں ختم کی جاتی رہیں، اب اس کا راستہ رک جائے گا۔ اس ترمیم کے ذریعے انصاف کا حصول آسان ہوگا، عام آدمی کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ میثاق جمہوریت کا ادھورا خواب آج پایہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ 2 منتخب وزرائے اعظم کو ججز نے گھر بھجوایا۔ حکمران اتحاد کے 215 میں سے 213 ارکان نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا۔ جے یو آئی کے 8 ارکان نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ نون لیگ کے عادل بازائی اور اسپیکر نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ شہرآزاد اراکین نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ جہاں زیب کھچی، ظہور حسین قریشی، مبارک زیب خان، چودھری عثمان ایوان میں ووٹنگ کے وقت موجود رہے۔ ایوان میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو 224 ووٹ درکار تھے، تاہم ترمیم پر شق وار منظوری کے دوران 225 ارکان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ سے منظور، 2/3 اکثریت سے تمام 22 شقوں کی مرحلہ وار منظوری دی گئی۔ سینٹ میں 65 ارکان نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ ترمیم کے مطابق چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججوں میں سے ہوگا۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی وزیر اعظم کو نام بھجوائے گی۔ چیف جسٹس کے یہ کسی جج کے انکار پر اگلے سینئر ترین جج کے نام پر غور ہوگا۔ کمیٹی میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کی متناسب نمائندگی ہوگی۔ 8 ارکان قومی اسمبلی اور 4 ارکان سینٹ ہوں گے۔ چیف جسٹس پاکستان کی مدت 3 سال، عمر کی بالائی حد 65 سال ہوگی۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال مقرر، سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر کمیشن کرے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن میں 4 سینئر ترین ججز شامل ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کمیشن کے ارکان ہوں گے۔ کم سے کم 15 سال تجربے کا حامل پاکستان بار کا نامزد وکیل 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن ہوگا۔ 2 ارکان قومی اسمبلی اور 2 ارکان سینٹ کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ سینٹ میں ٹیکنوکریٹک اہلیت کی حامل خاتون اور غیر مسلم کو بھی 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن بنایا جائے گا۔ آئینی ترمیم کے تحت ججز کی کارکردگی جانچنے کا نظام بھی بنایا جائے گا۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت وفاق اور صوبوں میں آئینی بینچ بنائے جائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچ اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا۔ آئینی بینچ میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی ججز تعینات کیے جائیں گے۔ آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچز کے پاس ہوگا۔ آرٹیکل 185 کے تحت آئین کی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچز کے دائرے اختیار میں آئیں گے۔ آئینی بینچ کم سے کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا۔ آئینی بینچز کے ججز کا تقرر 3 سینئر ترین ججز کی کمیٹی کرے گی۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایت یا ڈکلیریشن نہیں دے سکے گا۔ آئینی ترمیم کے مطابق آرٹیکل 186(a) کے تحت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی کیس کو دوسری ہائی کورٹ یا اپنے پاس منتقل کر سکے گی۔ ججز تعیناتی کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ وزیر قانون اعظم مزید طاہر کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے متفقہ مسودے میں جے یو آئی کی 5 ترامیم بھی شامل ہیں۔ سود کے خاتمے کی شق ترمیم کا حصہ ہے، فوجی عدالتوں کی شامل نہیں ہے۔ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کی مرحلہ وار منظوری۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت ایوان بالا کا اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تحریک پر وقفہ سوالات معطل کیا گیا۔ وزیر قانون آئینی ترمیم کی تحریک منظور۔ اعظم مزید طاہر نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے سیاسی جماعتوں سے وسیع تر مشاورت کی گئی۔ 19ویں آئینی ترمیم عجلت میں لائی گئی تھی جس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بنایا جا رہا ہے۔ آئینی بینچ کم سے کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا۔
جناب اسپیکر، یہ ہے ان کا کردار آمرانہ دور میں، جب ہم جدوجہد کر کے، ہم قربانیوں دے کے آمر کو بگاتے ہیں، تو پھر ہمارا عدلیہ کو آئین، جمہوریت اور قانون یاد آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی بات مانتے ہوئے آئینی بینچ بنائے جا رہی ہیں، اس سے عوام کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری بولے، ہماری عدلیہ کو آئین کی پرواہ صرف جمہوری ادوار میں رہی، یہی عدلیہ آمروں کی معاونت کرتی رہی، یہ عدالتیں وزیر اعظم کو پھانسی پر لٹکاتے ہیں۔ اسی عدلیہ کی وجہ سے ایک آمر نے وردی میں صدر کا انتخاب لڑا۔ پارلیمان میں مداخلت کرنے والا کالا سانپ افتخار چودھری کا دور تھا۔ کالے سانپ نے ایک نہیں 5 وزرائے اعظم کی حکومتوں کو فارغ کیا۔ ججز تقرری کا اختیار عدلیہ سے چھینا نہیں بلکہ اپنا اختیار واپس لے رہے ہیں۔ ایک آزاد عدلیہ کو اس کا گلا گھونٹنے کا آج یہ پروسیس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ایک آزاد عدلیہ کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے، دھاندلی سے بنی یہ اسمبلی اور حکومت ترمیم کا مینڈیٹ نہیں رکھتی۔ عوام فارم 47 کی حکومت قبول نہیں کرتے۔ حکومت آزاد عدلیہ ختم کرنے جا رہی ہے۔ یہ عدلیہ کا گلا گھونٹنے والی ترمیم کیا جلدی تھی کہ رات کو اس وقت اجلاس ہو رہا ہے؟ خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر قانون کو مسودے کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں بولے، پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوئی، ہمارے ارکان کو زد و کوب کیا گیا ہے، اس ترمیم سے وفاق کمزور ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے ترمیم کو عدلیہ کو تقسیم کرنے کے مترادف قرار دے دیا۔ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے، بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے باقاعدہ طور پر، اور ملک کے عدالتی نظام کو ٹھیک کیا جائے۔ اس آئین کے ترمیم کے حوالے سے پہلے مسودہ اور آج جس جگہ پر وہ پہنچ رہا ہے، اس میں فرق۔ مولانا فضل الرحمان بولے، میثاق جمہوریت آئین کا متبادل نہیں، اخلاقی معاہدہ ہے، جہاں جھگڑا ترمیم کا نہیں شخصیات کا ہے۔ پہلے مسودے اور اب کے مسودے میں واضح فرق ہے۔ آئین کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آئینی ترمیم سے ملک میں سودی نظام کا خاتمہ ہوگا۔ شریعت کورٹ ایک سامنے فیصلے کی پابند ہوگی۔ عدالتی نظام کو ٹھیک کیا جائے گا۔ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے۔ ایک جج سے حکمران پارٹی، دوسرے سے حزب اختلاف کی پارٹیاں گھبراتی ہیں۔ کسی بھی پارٹی کے پاس 2/3 اکثریت ہو تو ترمیم لا سکتے ہیں۔ فائز عیسیٰ واحد آدمی ہے جس نے عزت بحال کی اس جوڈیشری کی۔ فائز عیسیٰ وہ عزت کے ساتھ گھر جا رہا ہے۔ ان کو موقع دیا جا کے اپنے لیڈر کو منا لیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 اختلاف تھے، ایک فائز عیسیٰ اور دوسری فوجی عدالتیں۔ وہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ہمیں اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں۔ ان کا لیڈر نہیں مانا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کی عزت کو بحال کیا، وہ باعزت طریقے سے ریٹائر ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف کو موقع دیا گیا کہ اپنے لیڈر کو منا لیں۔ انہوں نے فوجی عدالتوں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اختلاف کیا۔ ہم نے یہ باتیں مان لی، لیکن ان کا لیڈر نہیں مانا۔ خود کو جمہوری لوگ کہنے والوں میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں۔ مزید بولے، آئین قانون سازی کا اختیار صرف پارلیمان کو دیتا ہے۔ وقت اور پارٹیاں بدلنے سے انسانوں کی ضمیر نہیں بدلنے چاہیے۔ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ قوم کی رضامندی کے بغیر بننے والا آئین ملک و قوم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا آئین لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، جدا نہیں کرتا۔ آئین کی تشکیل کی طرح ترمیم بھی اتفاق رائے سے ہوتی ہے۔ 1962 کا آئین مسلط کیا گیا تھا، اسی لیے 8 سال میں ختم ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی سہولت کاری سے بانی چیئرمین سے ملاقات کرائی گئی۔ پارلیمان سے قبل کابینہ نے 26 کی آئینی ترمیم کی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان طے شدہ مسودے کی منظوری دی گئی۔ مسودے سے JSUI بھی متفق تھی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی بریفنگ، وزیر اعظم نے صدر سے ملاقات اور فضل الرحمان کے جواب کے متعلق بتایا۔ کابینہ اجلاس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کے صدر آصف زرداری سے ملاقات ہوئی۔
آئینی ترمیم کی منظوری، سینیٹر فیصل زاردہ نے پارلیمنٹ گیلری میں کیک کاٹا، کہا یہ ایک تاریخی ترمیم ہے، وعدہ کیا تھا تاریخی لمحات پر خوشی منائیں گے، کچھ پرندے ڈگی میں ہیں انہیں آزاد کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی پہلے ان کی بات سن لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بانی پی ٹی آئی کو یہاں تک پہنچانے والوں کی نشاندہی کرتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے فیصلوں کے باعث ایک اور فارورڈ بلاک آ گیا۔ مزید کہا پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کی قیادت زیرک سیاستدان کرے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر ایک نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کامل، پارلیمانی اور سیاسی تاریخ کا اہم باب۔ تاریخی موقع پر ایک نیوز کی اپنے ناظرین کے لیے بڑی ٹرانسمیشن۔ ایک نیوز پارلیمنٹ کی کارروائی اور سیاسی رہنماؤں کی سرگرمیوں سے لمحہ بلمحہ آگاہ کرنے میں مصروف۔ آئین اور قانون کے ماہرین ایک نیوز کی ٹرانسمیشن کا حصہ، مبصرین اور سینئر صحافیوں کے جاندار تجزیے۔